اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن آج میں آپ کے ساتھ یکم محرم کے دن کیا جانے والا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو یقین جانیں کہ سارا سال آپ کے گھر میں کبھی رزق کی تنگ دستی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی، گھر میں امن و سکون ہوگا، معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، چھوٹے بڑے آپ سے محبت کریں گے، آپ کی اولاد نیک اور فرمانبردار ہو جائے گی، گھر کا کوئی بھی فرد کسی مہلک بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا، یعنی کہ کسی بھی خطرناک بیماری جیسا کہ کینسر، ہیپاٹائٹس، شوگر، اس طرح کی اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جن سے اللہ رب العزت گھر کے تمام افراد کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اس کے علاوہ جادو، جنات، تعویذات، اسے وغیرہ سے اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ ہے، کیونکہ کسی بھی کام کا آغاز اگر بسم اللہ شریف سے کیا جائے تو اس کام میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور جب ہم نئے سال کا آغاز بسم اللہ شریف سے کریں گے تو یقین جانے کہ یہ سارا سال ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا سال بن جائے گا۔ کبھی ہمیں کسی بھی بہت بڑی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شکاری کے پاس سے گزرے جو ایک نہایت خطرناک اور بہت بڑے اژدہے کا شکار کر رہا تھا، تو آپ نے قریب جا کر اژدہے سے پوچھا تو اس اژدہے نے عرض کیا کہ اسے منع کریں کہ وہ مجھے نہ چھیڑے، میرے اندر زہر قاتل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شکاری کو سمجھایا اور تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ اسی جگہ سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اس شکاری نے وہیں اژدہا شکار کیا ہوا ہے۔ آپ نے اژدہے کی طرف نظر فرمائی تو وہ عرض گزار ہوا کہ شکاری مجھ سے زیادہ طاقت کی وجہ سے غالب نہیں آیا، بلکہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تھی اور اسی بسم اللہ کی قوت سے مجھ پر غالب آ گیا، کیونکہ بسم اللہ کی برکت نے میرے زہر کا اثر ختم کر دیا تھا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بسم اللہ شریف میں اتنی طاقت ہے۔ بسم اللہ میں اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں، ایک رحمان اور رحیم۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم کہہ کر پکارتے ہیں، اس کے سامنے اپنی خالی جولی کو پھیلاتے ہیں، اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اس سے کچھ مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے ان بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابوں کا نزول کیا، جن میں سب سے آخری کتاب قرآن پاک میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا، پھر پوری سورۃ فاتحہ کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ شریف میں رکھ دیا۔ اتنی زیادہ طاقت ہے بسم اللہ میں۔ تو دوستو، اب آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یکم محرم کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح بسم اللہ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے بسم اللہ شریف کی پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح استغفار کی دعا کی پڑھنی ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، جو دعا آپ کو آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طریقہ کار سے جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، یہ جو نیا اسلامی سال آ رہا ہے، اس سال کو میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے ملک کے لیے، بلکہ پوری امت مسلمان کے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا، سلامتی والا سال بنا دے۔ ہمارے گھر سے ہر طرح کی پریشانی کو ختم فرما دے، ہم پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برسا۔ اس طرح میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ فوراً اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور جو طریقہ کار آپ کو بتلایا اسی طریقہ کار سے بسم اللہ شریف کا یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہوں۔ جس قدر پختہ ارادے کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اتنی جلدی آپ اس کے اثرات کو دیکھیں گے، اتنی جلدی آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے کے فائدے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یکم محرم کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔